السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ کینسل ہونے کے باوجود اب مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں، جن کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو یہ تجویز دے دی ہے کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے اور دوسرے مرحلے میں ایرانی نیوکلیئر پروگرام کے ایشو کو حل کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ٹرمپ نے ایران سے دوبارہ مذاکرات کی درخواست کر دی ہے، جس پر ایران پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے۔ یہ ساری پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب اسلام آباد میں مذاکرات کا اگلا راؤنڈ نہ ہونے کے باوجود پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ملکی سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالی جائے تو رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے آج سہیل آفریدی کا بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انتخاب عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی جیل میں قید عمران خان کی جانب سے نامزدگی کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے تبادلے کے لیے کل متوقع جوڈیشل کمیشن اجلاس کے حوالے سے بھی خاصی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ کیا اب اسلام آباد ٹاکس کے راؤنڈ 2 کی امید دوبارہ پیدا ہو گئی ہے اور کیا سیاسی میدان میں کوئی ہلچل پیدا ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ رہنما اور وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بہت شکریہ عقیل، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ راؤنڈ 2 کے کینسل ہونے کی کیا وجہ بنی؟ کیا یہ ایرانی قیادت کا موقف تھا یا امریکی موقف، جبکہ تیاریاں تو بالکل مکمل تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سزین صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، میڈیشن یا جو بھی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ نیگوسیشنز ہوں، چاہے وہ کنسیلیشن ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں ایک اتنا عرصہ جو ہے وہ لگا ان تمام تر اختلافات کو چلتے ہوئے، پھر بڑھتے ہوئے، پھر ایکسپینڈ ہوتے ہوتے آج جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں کہ 47 سال سے یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اور یہ بڑھتے ہی رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا کہ شاید کینسل ہو گئے کسی ایک فریق کے کہنے پہ یا دوسرے فریق کے کہنے پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول ایک فیسیلیٹیٹر کا، ایک میڈییٹر کا جو رول ہے، ایک ثالث کا رول ہے، اس میں بہت ہی مؤثر طریقے سے ہم نے دونوں فریقین کو ایک میز پہ اکٹھا کیا، اور دوسری دفعہ جب بٹھانے کی بات آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں آؤٹ اسٹینڈنگ ان دا ورکس چل رہی تھیں، اور پس پردہ ابھی بھی جو شٹل ڈپلومیسی ہے، جو بیک اینڈ فورتھ میسیجنگ ہے، وہ ریلے ہو رہے ہیں، اور اس کو اس تناظر میں مت دیکھا جائے کہ شاید یہ دس واز اے مومنٹ کہ جہاں پہ ٹاکس فیل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک ڈپلومیسی کے اندر یا سفارتکاری کے اندر چیزیں جو ہیں وہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ پارٹیز کی پوزیشن کبھی بہت سخت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ڈائلیوٹ ہونا شروع ہوتی ہے، چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، جن چیزوں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا ان ایشوز کو پار کیا جاتا ہے، اینڈ دین وی موو آن۔ سو آئی ایم شیور کہ یہ جو ایک دو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو پار کیا گیا ہوگا، اور اب جو ہے ان پہ بات جو ہے جاری و ساری رکھی گئی تھرو انٹرمیڈیٹری انٹرلاکٹر جو پاکستان ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن لیڈ رول جو ہے وہ پاکستان کا ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے سزین صاحبہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ میز دوبارہ سجے گی۔ اب وہ کب سجتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ قبل از وقت ہے کہنا، لیکن آپ کی بات سے تو یہی نظر یہی آ رہا ہے کہ دونوں اطراف چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو۔ جی ٹرمپ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی کیا 18 گھنٹے ہم ٹریول کر کے آئیں گے، فون پہ بھی بات کر لیں گے، لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا اور پاکستان میں ہی سائن ہوگا۔ جی انشاءاللہ انسان کو اچھی کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے ملک کا فخر ہے، ہمارے ملک کی لیڈرشپ کا فخر ہے، اور یہ پورے پاکستانیوں کا فخر ہے کہ ہمیں یہ موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا کہ دو ایسے کہہ لیں کہ فریقین جو 47-48 سال سے جو ہے وہ سنس ریولوشن وہ ایک جنگ میں تھے، سر جنگ تھی، پھر سینکشنز کے حوالے سے، پھر فریزنگ آف ایسٹس کے حوالے سے، تو ہم ان کو آمنے سامنے لے کے آئے، بٹھایا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو دونوں فریقین کا اعتماد اور وہ جو ہے ایک ایکسپریسو جو چیز ان کے سامنے دونوں کی طرف سے سامنے آئی کہ انہوں نے علیہ اعلان جو بات کی، انہوں نے کہا پاکستان کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہی لیڈ کرے اور پاکستان ہی اس کا لیڈ میڈیٹر ہو۔ امریکہ نے بھی یہی کہا، اور ان سو مینی ورڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایران نے بھی یہی کہا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ عراقچی صاحب کی 2 دفعہ پاکستان آنا جانا
اور پھر کئی معاملات پہ ڈسکشن, اور ابھی وہ رشیا ہیں, وہ ریجن کے حوالے سے بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو بات کافی آگے بڑھی ہے, اور اب وہ فائنل کیا شیپ اپ اختیار ہوتی ہے اس کی, یا کیا اس کی تو بیرسٹر صاحب یہ جو آپ نے گڈ نیوز ہی دی ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات کی جو میز ہے وہ سجے گی, اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا؟ کیونکہ ٹرمپ صاحب کتنا کو سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں گے, ڈیفینیٹلی کوئی اس کا ٹائم تو ہوگا. ہاؤ ڈو یو سی دس, کہ کتنا ٹائم فریم ہوگا اور کب تک یہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو انہوں نے کوئی قدغن نہیں لگائی, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں لگائی, کوئی پابندی نہیں ہے کہ کب تک یہ ہے. انہوں نے کہا سیز فائر ہے, اور انٹل ہی سیز فٹ کہ وہ سیز فائر کب تک ہوگا, لیکن ابھی اس پہ کوئی ٹائم لائن نہیں ہے, کوئی وقت کا تعین نہیں ہے کہ فلاں تاریخ تک ہے, فلاں جو ہے وقت تک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوپن اینڈڈ چیز چھوڑی گئی ہے مذاکرات کے حوالے سے, کہ مذاکرات کسی سمت میں جائیں, کسی مثبت سمت میں جائیں, تو تب پھر جو ہے کوئی ڈیسیجن لیا جائے. سیز فائر وہ بھی پاکستان کی کوششیں تھیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایکسٹینڈ ہوا, اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ ہے وہ امریکہ نکلنے سے پہلے, وہ کیونکہ اگلے ماہ کے وسط میں ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کافی چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی. صحیح. اور مجھے ایک میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دورہ چین سے پہلے صدر ٹرمپ بھی چاہیں گے کہ یہ معاملہ حل طلب ہو, اور کسی نہ کسی حوالے سے, کیونکہ انہوں نے اندیا اس چیز کا بھی دیا وہ دورہ تو مئی کے مڈ میں ہونا ہے, سو دیٹ مینس کہ 15 مئی سے پہلے جو یہ ڈیل ہے یہ ہو جائے گی. جی ایکسپیکٹڈلی میں تو یہ اسی حوالے سے دیکھ رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے اس کو پارٹس میں کیا جائے. پہلا اس کا پارٹ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ہو, اور بلاکیٹ کے حوالے سے ہو, اور کچھ حد تک سینکشنز کی ایزنگ کے حوالے سے ہو, یا کچھ اکاؤنٹس جو ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں ان کی کچھ ریلیز کے حوالے سے, تو کچھ لے دے تو ڈیفینیٹلی ہوگا دونوں طرف سے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. نیگوسیشنز اسی کا نام ہے, اور میڈیشن اسی چیز کا نام ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا دے سکتی ہیں, اور کس طرح جو ہے وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے, اور ایک مثبت سمت کی طرف جو ہے اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو 2 پارٹس میں کر دیا جائے, لیکن ڈومیسٹک جو ویورشپ ہے, یا ڈومیسٹک جو آپ کے ایشوز ہیں, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ امریکہ اور ایران دونوں انٹرنیشنلی تو ویسٹڈ ہیں بین الاقوامی طور پہ, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنی ڈومیسٹک جو پالیٹکس ہے, جو پالیسیز ہیں, ان کو بھی پھر بیرسٹر صاحب 2 پارٹس کا مطلب میں یہی نکالوں کہ پہلے ایک شارٹ ٹرم ڈیل ہوگی اور اس کے بعد ایک لانگ ٹرم ڈیل ہوگی. جی اس کو اسی پیرا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کوئک ٹرن اراؤنڈ کے لیے, کوئک رزلٹ کے لیے جو ہے, ہو سکتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز جس پہ تھوڑی آمادگی دکھائی ہے, لچک دکھائی ہے ایران نے, جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے حوالے سے, کوئی اس کا میکینزم طے کرنے کے حوالے سے, اور اسی طرح جو ہے بلاکٹ کے ریموول کے حوالے سے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ کام ابھی بھی جاری و ساری ہے, اور بہتر طریقے سے ایک پازیٹیو چیز اس سے نکل سکتی ہے. لیکن اب اس میں کیا دونوں پارٹیز کی طرف سے ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایکسیپٹیبل ہے اور کیا ان ایکسیپٹیبل ہے دونوں. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب, اب پاکستان کی سیاست پہ کچھ بات کرتے ہیں. یو بینگ اے لائر یور سیلف, مجھے اس پہ آپ کی تھوڑی رہنمائی چاہیے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی جو سی ایم ہیں ان کی تعیناتی کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا گراؤنڈ یہ ہے کہ جیل میں بیٹھے ایک شخص جو کہ ایک سزا یافتہ قیدی ہے وہ کسی کی نامینیشن نہیں کر سکتا یا کسی کو تعینات نہیں کر سکتا. اور ڈو یو تھنک کہ یہ جو ان کی پریئر ہوگی یا ان کی پلی ہوگی کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کسی کو نامینیٹ نہیں کر سکتا, تعیناتی نہیں کر سکتا, از اٹ اے گڈ گراؤنڈ فار اے پٹیشن؟ دیکھیں سوزین صاحب, آپ خود بھی قانون کی طالب علم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ویک گراؤنڈ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک طریقہ کار ہے چیف منسٹر کو الیکٹ کرنے کا, وہ ہاؤس کے اندر ووٹنگ ہے, اور اس ہاؤس کی سینکٹیٹی ہے, اس کے ممبرز کی جو ووٹس ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, چاہے نامینیشن کہیں سے بھی آئی ہو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرگومنٹ اتنا جو ہے وہ ہولڈ کرے گا ود دا کورٹ آف لا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نامینیشن تو میں نامینیٹ کر دوں, لیکن کل کو وہ ویسے ہی کھڑے ہو رہے ہوں اور وہ کہیں کہ جی میں اپنے کاغذ جمع کراتا ہوں, کیونکہ اس کے ساتھ ایک پروسیجر پورا اٹیچڈ ہے. آپ کو نامینیشن تو چلے بہت پیچھے رہ گئی, لیکن آپ کا پروسیس ہے کہ یو پٹ یور سیلف فارورڈ, اور اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے, اور ہاؤس کے اندر جو ہے وہ میجورٹی اگر آپ انجوائے کرتے ہیں فرام دا ٹریجڈی بینچز تو بالکل آپ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا جو ہے وہ مقصود ہوگا
عدالت کے اندر یا یہ آرگیومنٹ اگر اڈاپٹ کیا جائے تو اس میں کوئی زیادہ زیادہ نوٹس ہوگا. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ سی ایم صاحب کی تعریف کرتی ہے, ایکویشن اچھی جا رہی ہے, تو آئی گیس حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ ایک نئی جو تعیناتی ہے وہ ہو. دیکھیں ابھی تک تو کئی چیزوں پہ انہوں نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا رائٹ بھی ہے, جو ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ تعاون کریں, اور جو کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس کی تعریف کئی وزراء کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے, اور یہ بات اسی طرح ہے کہ تھوڑی سی ان کو اپنی جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز ہیں, جو آئینی ذمہ داریاں ہیں, وہ ان کو میرے خیال سے ادراک ہوا, اور پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ کوارڈینیشن انہوں نے رکھی ہے. اینڈ آئی تھنک ابھی فی الوقت تو معاملات ٹھیک جا رہے ہیں, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں شیر افضل مروت صاحب جو ہمارے کالیگ ہیں, پتہ نہیں وہ کیوں چیلنج کرنا چاہتے ہیں, کس وجہ سے چیلنج کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے بحیثیت وکیل اگر میں دیکھوں تو اس آرگیومنٹ میں کوئی اتنی جان نظر نہیں آتی. مروت صاحب کو شاید یہ لگتا ہے, بلکہ وہ ایسا کہتے بھی ہیں کہ سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں جو صوبے کا امن ہے وہ امن برقرار نہیں رہا, اور جو صوبے میں معاملات ہونے چاہیے تھے وہ صحیح طرح سے نہیں چل رہے. تو ان کا یہ موقف ہے. اگر یہ گراؤنڈز انہوں نے لیے ہیں بدامنی کے حوالے سے, تو پھر اس کا بھی ایک پروسیجر ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو جو ہے تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہاؤس کے باہر جو ہیں, کیونکہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے, آپ کو پتہ ہے سیپریشن آف پاورز میں جو کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ عدالت اپنا کام کرے گی, جوڈیشری اپنا کام کرے گی, ایگزیکٹو اپنا کام کرے گا, لیجسلیچر اپنا کام کرے گا. اب جو اسمبلی کے معاملات ہیں اس میں ووٹنگ کے حوالے سے وہ عدالت میں اگر لے کے جائیں اور کہیں کہ جی یا اس کو بیس بنا دیں کہ بدامنی ہے تو اس لیے جو ہے ان کو ریموو کیا جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں اس میں کچھ جو انگریڈینٹس آئین پاکستان میں دیے گئے ہیں, اگر اس پہ وہ پورا نہیں اترتے, یا ہاؤس کے اندر جو ہے کوئی قرارداد جمع ہوتی ہے, کوئی ایسا میکینزم ہوتا ہے جس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو اور ان کو ریموو کیا جائے, تو وہ ہو سکتا ہے. عدالت کے تھرو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ریموو ہو سکتے ہیں کہ بدامنی ہے اور اس لیے ان کو ریموو کیا جائے. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کل یعنی 28 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست پر ان تبادلوں کے یہ اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ یہ ججز کا تو یہ قصور سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا, لیکن اب وہ اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ گائے بگائے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک چیف جسٹس جو ہیں ایک عدالت کی اگر وہ کال کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں پھر اب جو میکینزم ہے اس میں میجورٹی جو ہے اگر وہ ایگری کرتی ہے اس کو کال کرنے کے لیے, تو بالکل وہ اس کو بلا سکتے ہیں. چاہے دیکھیں کسی ایک فریق کا ویو اپنا کیوں جو بھی اس کا اپنا ایک ذاتی ویو ہو یا اس کا ایک انسٹیٹیوشنل ویو ہو, اس پہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر نہیں بلانا چاہیے تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ کہ میجورٹی کو دیکھنا ہے کہ میجورٹی ممبرز کیا. میرا ایک ذاتی ویو بھی ہے, دیٹ مینس کہ میجورٹی ہوگی تو یحییٰ آفریدی بے شک منع بھی کر دیں تو اجلاس ہوگا. دیکھیں اس کو آپ بلا سکتے ہیں آپ اجلاس, ایسی نہیں ہے بات کہ اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. اگر میجورٹی آف دا ممبرز جو ہیں آف دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اگر وہ کہتے ہیں کہ اجلاس بلانا چاہیے تو ہو سکتا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب کل یہ اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا ہوں گے, کیا ڈسکشن ہوگی؟ دیکھیں میں تو ابھی وتھ شیورٹی یا سرٹنٹی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو ہے اجلاس ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آرٹیکل 200 کے حوالے سے جو باز گشت چل رہی ہے اس کو بڑا اسپارنگلی یوز کرنا چاہیے, اور اس کو اس طرح روٹین معاملات میں جو ہے وہ استعمال کرنے کے حوالے سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ جو ریزننگ میں نے سامنے دیکھی اور جو ہم بھی خود بھی کہتے رہے کہ فیڈرلزم, تو اگر کوئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری گراؤنڈز یا ریزنز موجود نہیں ہیں تو فیڈرلزم کے کانسیپٹ کو جو ہے اس کو تقویت دینی چاہیے. اور بالکل ہم نے اسی حوالے سے جو یہ ترمیم لائے وہ اس کو لے کے آئے, لیکن اگر کوئی ایسی سرکمسٹانسز کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر اس کا ایک پروسیجر بھی دیا ہے کہ اگر کوئی ایک فیئر اپرچونٹی اور جو ڈیو پروسیس کے تقاضے ہیں اپرچونٹی فار ہیئرنگ وہ جج کو دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ ایکسپلین کرے. اس کی کوئی میڈیکل ریزن ہے وہ نہیں جا سکتا, اس کی کوئی فیملی ریزن ہے وہ نہیں جا سکتا, یا کوئی ایسی ریزن ہے تو وہ بالکل اس کو ایک اپرچونٹی ملنی چاہیے. اگر اس سے وہ میجورٹی آف دا ممبرز آف JCP جو ہے سیٹسفائی نہیں ہے
تو پھر وہ معاملہ آگے جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. صحیح. اور بیرسٹر صاحب اگر کل یہ اجلاس ہو جاتا ہے تو یہ جو 5 ججز ہیں ان کا ٹرانسفر ہوگا دوسری ہائی کورٹس میں یا نہیں؟ دیکھیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میجورٹی آف دا ممبرز کیا ووٹ کرتے ہیں. ہر ایک ممبر کا ایک مختلف ویو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ایک ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس میں جو میجورٹی ویو ہے میں تو نہیں بتا سکتا کیونکہ اس چیز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ 2 پارلیمنٹیرینز اپوزیشن سے, 2 پارلیمنٹیرینز ہیں حکومت سے, اٹارنی جنرل ہیں, لا منسٹر ہیں, اسی طرح سول سوسائٹی بھی ہے, جو کے ججز ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں, جس ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونا ہے وہ جج بھی موجود ہوں گے اور اسی طرح دیگر ہائی کورٹس کے بھی جدھر وہ کرنا ہے تو ان کو بھی ظاہری بات ہے ہونا پڑے گا. تو یہ تمام تر معاملہ اس طرح ہے. اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اجلاس میں کیا ہوتا ہے, کیا ووٹنگ ہوتی ہے, کیا یہ چیز ایجنڈا آئٹم پہ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. تو دیٹ سم تھنگ از یٹ ٹو بی سین. جی بہت شکریہ عقیل ملک پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے بیرسٹر عقیل ملک کو سنا جو بہت پر امید تھے کہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. حکومت کے اہم معاشی فیصلوں پر کے پی کیا سوچ رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مزمل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جبکہ کاروباری برادری پہلے ہی اس فیصلے کی شدید مخالفت کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مسٹر زین آپ کا کہ آپ نے اس اہم ٹاپک پہ جو ہے مجھے دعوت دی بات کرنے کی. دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو شرح نمو جسے جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں یہ 5واں سال ہوگا 2022 سے لے کے 2026 جو مسلسل جو ہے وہ 78 سال کی ایوریج گروتھ سے نیچے. 78 سال کی ایوریج گروتھ بھی جو ہے پاکستان کی 4 سے 4.5% ہے اور اگر ان 4 سالوں کی پچھلے نکال لیں تو ایوریج گروتھ جو ہے وہ 2.5% بھی نہیں بنتی. اور پاکستان کی جو آفیشیل آبادی کا سٹیٹسٹک ہے وہ بھی 2.6% ہے. تو یعنی کہ اسی وجہ سے کیونکہ آپ کی جو ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور گروتھ کم ہو رہی ہے تو ملک میں جو ہے بے روزگاری اور غربت کے اشاریے جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال کنزیکٹیولی پاکستان میں بڑے 1970s کے بھی جیسے ابھی یہ آئل والا مسئلہ آیا 1970s میں بھی آیا کنزیکٹیولی آپ نا تیسرے سال جا کے جو ہے نا گرو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ 4تھا سال سے مسلسل آپ کی گروتھ کم ہو رہی ہے. اس موقع پہ جب حکومت کا خود دعویٰ بھی ہے جو اسٹیٹ بینک جو پی بی ایس کے اعداد و شمار بھی آ رہے ہیں ابھی تک آپ دیکھ لیں ابھی بھی 7.5% مہنگائی کہہ رہے ہیں اور شرح سود پہلے 10.5% تھی. مارکیٹ یہ کہتی تھی انڈسٹریز یہ کہتی تھی کہ 7.5% آپ کی مہنگائی ہے اور آپ 10.5% شرح سود رکھ رہے ہیں. معیشت اس پہ جو ہے نہیں آگے نکلے گی اور یہ ایشیا کا سب سے زیادہ ریٹ ہے. اب مارکیٹ میں اور وزیر اعظم صاحب بھی پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیچے لائیں گے. تو ابھی آج کا 1% جو بڑا ہے اس کو میں سرپرائز نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ پہلے سے اینٹیسپیٹ کرنے لگ گئی تھی کیونکہ آئی ایم ایف کی جو خبریں آ رہی تھی وہ یہی ایسی آ رہی تھی کہ ملک میں جو ہے واپس شاید ٹیمپریری طور پہ جو ہے مہنگائی ہو جائے. اگر مہنگائی آپ کی جو ہے اگر جنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے تیل کی قیمتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ آپ کا لوکل ایشو نہیں ہے, یہ ایک عالمی ایشو ہے اور دنیا کے کتنے سینٹرل بینکس نے اس کی بنا پر جو ہے اپنا جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط آج جو ہے فیصلہ تھا اور اس سے معیشت اور سلو ہوگی, کاروبار میں بھی فرق پڑے گا اور آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹس بھی جو ہیں جب کل کھلیں گی تو جب 1% جو بڑا ہے اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. تو میرا اپنا خیال یہ کہ اور دوسری بات یہ کہ حکومت کا سب سے زیادہ نقصان اس میں ہوتا ہے. ہر 1% بڑھنے سے حکومت کا سالانہ جو ہے تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ کا جو ہے سود کی ادائیگی میں رقم بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت حکومت کے لیے 1 ارب روپے قیمتی آپ اندازہ لگائیں کہ پورے سال کے لیے انہوں نے 1000 ارب روپے رکھا تھا ترقیاتی اخراجات کا وفاقی حکومت نے, جس کو یہ جنگ کے بعد کم کر کے 180 ارب سے کم کر کے اب 820 کر دیا. تو اندازہ لگائیں آج جو اسٹیٹ بینک کا ایک فیصلہ ہے 1% کا اس سے حکومت کے 500 ارب کے اخراجات بڑھ جائیں گے. اب یہ حکومت 500 ارب روپے کے اخراجات کہاں سے پورے کرے گی؟
کہاں سے پھر کوئی کٹوتی کرے گی, ترقیاتی اخراجات کی کٹوتی کرے گی یا اور کوئی چیز ہے اس کی کٹوتی کرے گی, تو اس سے معیشت تو اور جسے کہتے ہیں سکڑتی جائے گی, اور جب معیشت سکڑے گی تو اس کا عام عوام پہ اثر پڑے گا. مزمل صاحب, اسٹیٹ بینک تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ بڑھایا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے آٹے کی اور گندم کی قیمت کم ہو جائے گی, یا آپ جو پیٹرول پمپ میں جا کے ہم اور آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, کیا پیٹرول پمپ والے 1% شرح سود بڑھنے سے جو ہے پیٹرول کی قیمت کم کر دیں گے؟ شرح سود تو اس لیے بڑھایا یا گھٹایا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مینج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے ہی ڈیمانڈ اس وقت سپریسڈ ہے. جو آدمی جو ہے اگر 1 لاکھ روپے کا خرچہ کرتا تھا, آج بھی اس کے پاس اگر غلطی سے 1 لاکھ روپے ہی آمدنی آ رہی ہے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے یہ وہ, تو وہ اس 1 لاکھ میں جو پہلے خریداری کرتا تھا اس سے وہ کئی کم کر رہا ہے, کیونکہ قیمتوں میں بہت اضافہ ہو گیا. تو ملک میں ڈیمانڈ, ہر انڈسٹری یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مال ہی نہیں بک رہا, کیونکہ ملک میں لوگوں کے اندر پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے, سخت ہی نہیں ہے خریدنے کی. تو اگر اسٹیٹ بینک نے یہ لاجک دیا ہے تو بالکل ہی اس جی ڈی پی گروتھ میں جو 2.5 سے 3, ابھی آئی ایم ایف نے بھی شاید 3.5% کر دی ہے پچھلے ہفتے 10 دن پہلے جو ان کا وہ آیا تھا, تو اس جی ڈی پی گروتھ میں ڈیمانڈ ہے کدھر؟ اس سے کوئی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آئے گی. ہاں, جو اسٹیٹ بینک کو فائدہ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. اسٹیٹ بینک کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ جو باہر سے اگر کوئی مہنگے شرح سود, کیونکہ آپ ان کو ایک تحفہ دے رہے ہیں اتنا شرح سود میں اضافے سے, تو وہ جو ہے سرمایہ بھیجیں گے پاکستان, اور وقتی طور پہ جو ہے اس میں ان کو سود ملے گا اور وہ اچھی رقم کمائیں گے اور وہ چلے جائیں گے. تو اسٹیٹ بینک کو وقتی طور پہ ڈالر مل جائیں گے جو سرمایہ کاری سے آنے چاہیے تھے, جو اکنامک فنڈامنٹلز کی طور پہ آنے چاہیے تھے, وہ نہیں آ پا رہے. تو وہ ڈالر ہاٹ منی, جسے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایک ہاٹ منی کا الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ شرح سود کو اس لیے اوپر رکھ رہے ہیں کہ باہر سے آپ کو ہاٹ منی مل جائے, تو وہ ایک شاید ہاٹ منی کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا, یہ جو مسلسل پیٹرول کی قیمتوں میں حکومت اضافہ کیے جا رہی ہے, جبکہ تازہ ترین اضافہ تو صرف حکومتی ٹیکسز اور لیوی کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے, تو عوام کے ساتھ یہ حکومت کیسی واردات ڈال رہی ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ سزین, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی میں نے آپ سے باتوں باتوں میں ریئلائز کیا کہ یہ جو 500 ارب روپے حکومت اگر شرح سود اگلے 1 سال یہیں پہ رہتی ہے, تو 500 ارب روپے اضافی یا تو اپنی وہ جو عوام پہ پیسے خرچ کرنے تھے فلاح کے لیے, یا تو وہ کٹ کرے گی یا کوئی نئے ٹیکسز لگا لے گی, ٹھیک ہے نا. اب وہ نئے ٹیکسز لگانے کی بھی سخت ہے نا. آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ٹیکسز کی شرح ہو گئی کہ اس ملک سے کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئیں. پچھلے 3 سال سے ریکارڈ پاکستان سے کمپنیاں جو 40 50 سال سے کام کر رہی تھیں وہ چلی گئیں. تو اب یہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید اگر حکومت اپنا گیپ کور کرنے کے لیے جو ہے ٹیکسز لگائے گی, جب ٹیکسز سے پورا نہیں ہوگا تو پھر نان ٹیکس ریونیو سے کور کیا جاتا ہے. نان ٹیکس ریونیو کیا ہے؟ جو ابھی آپ نے بات کی, لیوی بڑھا دینا, ٹھیک ہے نا. ابھی پھر کہہ رہے ہیں ابھی لیوی بڑھائی ہے, پچھلی یہ جو جمعے کو انہوں نے 80 روپے سے 107 روپے کر دی پیٹرول کی, اور وزیر پیٹرولیم کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ 55 روپے ابھی مزید ہمیں لیوی لگانی ہے یا ڈیزل پہ لگائیں گے, سب کچھ عوام سے ہی لینا ہے. حکومت یہ کب تک کرے گی, اور عوام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ پھر کب آئے گا؟ دیکھیں, ابھی تو فی الحال جو نظر یہی آ رہا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, اور جو ہے عوام کو تو بھول جائیں ابھی آپ فی الحال کے لیے کہ ان کی جو ہے پرائرٹی میں کہیں سے بھی عوام ہے. اور ابھی یہ بھی دیکھ لیں کہ ابھی نیا بجٹ کی آمد ہے, تو اس میں حکومت نے, وزیر خزانہ نے, سب نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ سیلری کلاس پہ ٹیکسز ہم کم کریں گے, اور جو ہے صنعت پہ بھی ٹیکسز کم کریں گے, اور بجلی کی قیمتیں تو ابھی الٹا یہ بڑھانے کی باتیں. آپ کو پتہ ہے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, عوام کو دیکھیں نہ جینے دے رہے ہیں نہ مرنے دے رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ دیکھیں اگر عوام کو حکومت سے کوئی امید نہیں ہے تو وہ اپنے زور بازو پہ جو ہے وہ اپنا روزگار کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں. اس کا بھی جو ہے راستہ بند کر دیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کر کے. اب مجھے ایک بات بتائیں نا, ایک طرف لوڈ شیڈنگ کر دی, آپ جس شہر میں رہتی ہیں اسلام آباد میں, 10 دن آپ نے جو ہے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے گزارے ہیں پچھلے. اب حکومت کی خود کیلکولیشن دی, ایک دن پی ٹی آئی نے ہڑتال کرنی تھی تو وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسلام آباد ایک دن بند ہو جائے تو ملک کا 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے.
یہ میرے, حالانکہ میں نے اس کو ڈسپیوٹ کیا تھا کہ یہ غلط بول رہے ہیں, یہ ایگزیجریٹڈ ہے, لیکن اب آج میں مجبور ہوں کہ میں اس وزیر خزانہ کا وہ فگر اٹھانے پہ کہ اگر ایک دن اسلام آباد پنڈی بند ہوتا ہے اور 190 ارب روپے کا نقصان ہے, تو کم از کم 10 دن تو یہ ساری پیس ٹاکس کے لیے آپ نے بند کیا ہے نا, تو 1900 ارب روپے عوام کا اور ملک کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کیسے پورا کریں گے؟ بالکل. اچھا مزمل صاحب, وفاق نے کے پی کے کچھ پیسے دینے تھے, اس میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ وفاق تو اپنے جو ہے جو ترقیاتی اخراجات اور وہ کاٹے جا رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مزمل صاحب آپ کو تو پتہ ہے, آپ ویسے ہی فیڈرل گورنمنٹ میں کام کر چکے ہیں تو ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو اب تو ہم یہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے بجٹ میں اعلان کیا تھا اسی کو آنر کر لیں. فی الحال تو اس وقت آپ کے سامنے 180 ارب روپے جو ہے ڈیولپمنٹ کے کٹ کر دیے ہیں. جو ٹیکس کا ہدف رکھا تھا ریونیو جس سے ہمیں ملتا ہے پھر ڈیویزیبل پول میں پیسے, اس میں جو ہے 600 ارب روپے تو ابھی 9 ماہ میں ویسے ہی کم کلیکشن ہوئی ہے. تو یہ 1000 ارب روپے اگر کم کلیکٹ کرتے ہیں پورے سال میں تو 90 ارب روپے کا ہمیں وہاں سے نقصان ہو جائے گا. پھر ضم شدہ علاقوں کے لیے جو آپ کے سامنے سیکیورٹی صورتحال ہے, صوبائی حکومت نے جو ہے بہت زیادہ اس کو برج کیا ہوا ہے پیسوں کو, وہاں پہ بھی کوئی تعاون نہیں کرے جو وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے. بہت شکریہ مزمل صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے مزمل صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ حکومت نہ عوام کو جینے دے رہی ہے نہ مرنے دے رہی ہے. ایران نے امریکہ کو جو نئی تجاویز دی ہیں اس پر امریکہ کیا سوچ رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیض رحمان. بہت شکریہ فیض صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. فیض صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت واشنگٹن میں امریکہ ایران ڈیل کے حوالے سے کتنی امید کا اظہار کیا جا رہا ہے, جبکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ایران نے امریکہ کو یہ تجویز دے دی ہے کہ پہلے مرحلے میں آبنائے ہرمز کو کھولا جائے اور نیوکلیئر پروگرام کا ایشو دوسرے مرحلے میں حل کیا جائے. Exactly, Suzanne, and again بہت بہت شکریہ. Good to be back on your show. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے سچویشن, اور اس وقت ایز وی اسپیک وائٹ ہاؤس میں دے آر گیٹنگ ریڈی ٹو میٹ اور اس کو ڈسکس کریں. وہاں جو سچویشن روم ہے وہاں پر یہ اپنی جو خاص کیبنٹ ہے ان کی فارن افیئرس کے متعلق مارکو روبیو, ہیکسیٹ وغیرہ لوگ بیٹھیں گے اور دے ول بیسکلی یہ اس پروپوزل پہ غور کیا جائے گا. لیکن اب ظاہر ہے کہ دونوں طرف معاملات ہیں. اب اگر یہ ڈیل مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فی الحال آپ ہرمز کھول دیں اور اس کے بعد پھر بعد میں ساری باتیں دیکھی جائیں گی, تو ایک لحاظ سے تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹیکٹیکلی ان کا ایک مطالبہ پورا ہو جائے گا کہ آپ یہ اسٹریٹ کھول دیں اور پھر ہم بعد میں دوسری باتیں کریں گے. لیکن اس میں جو بیسک ان کی جو کریٹکس ہیں ان پر بہت زبردست تنقید یہ ہو سکتی ہے کہ ہرمز تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, وہاں پر سارا جنگ سے پہلے جب آپ نے حملہ کیا تھا, اب آپ جب دوبارہ کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کے جو بیسک جو فنڈامنٹل ٹارگٹس تھے, جو اہداف تھے, وہ اچیو کیے بغیر آپ ایک پری فیب 28 فیز میں جا رہے ہیں, جبکہ اتنا نقصان آپ نے کیا, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ہیوملیشن اور جانیں کہیں ضائع ہوئی. تو یہ کئی ایسے فیکٹرز ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ہارڈ لائنرز ابھی بھی موجود ہیں وائٹ ہاؤس میں, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پر بھی ایون جو ان کی پارٹی کے وہ لوگ جو کہ بہت ہی پرو اسرائیل ہیں اور سمجھیے کہ زائنسٹ لابی کے جو لوگ ہیں, وہ ابھی بھی اسی کوشش میں ہیں کہ وار کو کنٹینیو کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کو ایران کو ایک مکمل شکست دے. کیا حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جو اس وقت جو وار لابی ہے یہاں پر ان کا یہی کہنا ہے. لیکن سوزین ٹرمپ صاحب اس وقت ایک وار فٹیگ میں خود آ چکے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو مزید ہیوملیشن سے بچا کر ایک طرح کی وکٹری ڈکلیئر کریں اور بس نکلیں اس سے, کیونکہ ان کی اپنی یہاں جو ٹائم لائن ہے سوشل میڈیا کنٹرول کرنا پڑے گا. ذرا اپنی جو ان کو ایک موڈ سوئنگز آتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ آ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں, ان کو اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ان کی فیس سیونگ ہو سکے. ڈونٹ یو تھنک ہی از ایکسپوزنگ ہمسیلف؟ سوزین وہ خود نہیں کنٹرول کر سکتے, کسی ایڈلٹ کو بھیجنا پڑے گا وہاں پر, اور دیٹ گرون اپ پرسن ہیز ٹو ٹیک دا فون away from him, the smartphone. وہ صرف اسی, اور میں نے یہ جملہ انگلش میں کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ اگر سن بھی لیں تو ایک اور چیز کہ جو ٹرمپ بار بار ایک اصرار کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے اپنا نیوکلیئر پروگرام پہلے ختم کرے اور اس کے بغیر ڈیل نہیں ہوگی, کیا اس پر واشنگٹن کچھ لچک دکھا سکتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے جو اصل ایک مسئلہ ہے کہ خود یہاں سے بڑے کنفیوزنگ میسیجز جا رہے ہیں, بہت ہی کانفلکٹ ہیں. اس کی دیکھیے پہلے انہوں نے جب جون میں پچھلے سال حملہ کیا
تو یہ بالکل کہہ دیا تھا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، ان کا پروگرام ختم ہو چکا ہے اور وہ بس اب 25-30 سال تک سر نہیں اٹھا سکتے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد ابھی بھی مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے، لیکن اب اپنی جو بیس کو ساتھ رکھنے کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ اس کو انوینٹ کیا کہ اب ہم اس کو زیرو انریچمنٹ، اب نیوکلیر ویپن کی بھی بات نہیں ہو رہی بلکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ زیرو انریچمنٹ یورینیم پہ آپ بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایسے میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں جس پر ایرانی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ایران کے ساتھ آپ دیکھیں اب تو واضح ہو چلا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی زبردست کوششیں ہیں، میڈیشن وغیرہ سب کچھ بہت اچھا گیا اور ابھی بھی چل رہا ہے بیہائنڈ دی سینس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب بالکل واضح طور پر جب وہ عراقچی بیٹھے ہیں ماسکو میں، پیوٹن صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمارے تعلقات رہے ہیں اور مزید بڑھیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رشیا اور چائنا اس ملاقات پہ واشنگٹن کا کیا رد عمل ہے، کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس ملاقات کو؟ اچھا، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، اور اس کا رد عمل یہاں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیے یہاں پر فاکس نیوز سے جب وہ لائیو انٹرویو دے رہے تھے فون پر تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے پیوٹن سے لاسٹ ٹائم کب بات کی، تو انہوں نے کہا میں نے بات کی ہے لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ کب کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور وہ بھی چل رہا ہے ڈپلومیسی کا کہ اب وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ عراقچی وہاں پہنچے ہیں، اور اگر انہوں نے ٹائم لائن بتانے سے انکار کیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسنٹلی اس وزٹ سے پہلے وہ پیوٹن سے بات کر چکے ہیں۔ تو ان کا یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ جو بہت ہی چائنا اور رشیا کے بارے میں جو ریئیکشن ہے ٹرمپ صاحب کا، وہ ان لائک ہز پرسنالٹی بہت ہی گارڈڈ ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں۔ چائنا کے بارے میں پوچھا گیا کہ چائنا ایران کی مدد کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہاں ہوتا ہے ایسا، ہم بھی کرتے ہیں یوکرین کی مدد رشیا کے خلاف، اور رشیا کے بارے میں نے یہی کہا۔ تو دونوں جو پاورز ہیں یہ ان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ دونوں چائنا اور رشیا بالکل ہی اگر امریکہ کے اگینسٹ چلے گئے تو وہ زیادہ ریجن میں ان کے خلاف مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ شاید معاملات بہتر ہو جائیں، رشیا کا اگر اس میں وزن شامل ہو گیا، اور ایران کو بھی ظاہر تھوڑی سی کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ باتیں اب ان کو کوششیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ڈیمیج ہوا ہے ہو گیا، اب اپنی جو اکانومی کو اور اپنی سوسائٹی کو ری بلڈ کرنے کی طرف جائیں بجائے کہ مزید ایسکیلیشن کی طرف۔ لیکن مجھے ٹو بی آنیسٹ سوزین ایسکیلیشن زیادہ نظر آ رہی ہے معاملات میں، کیونکہ اس وقت جس قسم کا جو ویئر ود آل جو آرماڈا اس وقت موجود ہے امریکہ کا انٹرنیشنل واٹرز میں اور پوری آس پاس، تو لگتا یہی ہے کہ یہ بات اتنی آسانی سے نمٹنے والی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، جاتے جاتے یہ بھی بتائیں کہ واشنگٹن میں کیا رائے پائی جا رہی ہے کہ اگلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد میں ڈیل ہو جائے گی؟ دیکھیے اسلام آباد، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد اور پاکستان بیسیکلی اٹ ہیز بیکم این انڈسپینسبل میڈیٹر، انڈسپینسبل، کیونکہ پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے پوری دنیا میں جو ایک اس طرح کی وینیو اور اس طرح کا پروسیس آپ کو آفر کر سکے۔ دیکھیے رشیا جا کے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ رشیا کا جو معاملہ ہے امریکہ میں، امریکہ کا بڑا زبردست ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے رشیا کے ساتھ، تو وہ وہاں پر بھی بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں جہاں اتنے جو میجر پلیئرز ہیں اس پورے ریجن میں اور انٹرنیشنل پلیئرز اس کانفلکٹ کے حوالے سے وہ ان کا اعتماد حاصل ہو۔ پاکستان از دی اونلی اسٹیٹ، تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان از این انڈسپینسبل میڈیٹر، اور وہ اب جب بھی سیکنڈ راؤنڈ ہوگا وہ پاکستان، اگر فرض کیجئے کہ کوئی اور وینیو بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان ول بی اے میجر میڈیٹر، اور وہی فیسیلیٹیٹ کرے گا اس کو۔ جی بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ فیض صاحب امریکہ کا پرسپیکٹیو بتا رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔